نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه روى الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا تعني قصيرة فقال صلوات ربي وسلام عليه لقد قلت كلمة لقد مزجت بكلمة لو مزج بها ماء البحر لمزجته أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ گزشتہ چند خطبات جمعہ سے اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ کہنے والے اور سننے والے ان کی بڑی تعداد ان میں مبتلا ہے اور وہ کہنے اور سننے والے سمجھتے ہیں معمولی بات اس سلسلہ میں توفیق رب العالمین سے کچھ گناہوں کا ذکر کیا جا چکا ہے آج کچھ مزید گناہوں کے بارے میں اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں اللہ کرے کہ مقصد یہ ہو کہ کہنے والا نہ کرے اور سب سننے والے حضرات و خواتین ان سے بچ جائیں تو اس سلسلے میں آج کا پہلا گناہ اور میرے گمان کے مطابق وہ کہنے اور سننے والوں میں بہت زیادہ ہے اور اس سے بچتے وہی ہیں جن کو اللہ بچائے اور وہ گناہ یہ ہے کہ دوسروں کا تذکرہ حقارت سے کرنا کبھی مالی اعتبار سے کبھی جسمانی اعتبار سے کبھی لباس کے اعتبار سے کبھی زیبائش کے اعتبار سے غردے کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی اور مسلمان کے بارے میں یہ تأثر دینا کہ وہ کچھ نہیں ہے یہ گناہ جیسے میں سمجھتا ہوں اور اللہ کرے کہ میرا سمجھنا غلط ہو بہت زیادہ ہے کن میں کہنے اور سننے والوں مردوں اور عورتوں میں اور اس سے بچنے والے اللہ کرے سارے ہی ہوں لیکن نہیں آئیے اسی بارے میں ایک حدیث شریف ایک آیت کریمہ اور پھر اس گناہ کی شدت کی جو وجہ ہے اللہ کی توفیق سے وہ سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں
ہمارے سبق کی پہلی حدیث حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ اور عجب بات یہ ہے کہ بات ہے، غلطی ہے اما عائشہ کی، اور انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، امت پر احسان کیا ہے کہ ان کی جو غلطی ہوئی اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار ہوا، دونوں بیان کر دیا۔ اللہ اکبر! کہاں وہ لوگ، کہاں ہم؟ کبھی میں آپ نے ایسے کیا ہے؟ ہم تو میں وہ رکتی نہیں۔ ایسے لگتا ہے سارا اسلام آباد گنگوں اور بہروں کا ہے، اگر ہوں کوئی تو میں ہوں، لیکن وہاں کیفیت یہ نہ تھی۔ اپنی غلطی پہلے ذکر کی اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکار کیا، احتساب کیا، ٹوکا، اس کو بھی من وعن بیان کر دیا۔ امت قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ اٹھائے، بیان کرتی ہیں، اور اللہ کی ان پر لاتعداد رحمتیں ہو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ ان کی سوکنوں میں سے ایک سوکن تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک صفیہ عورت ہے، بے شک صفیہ عورت ہے۔ اس کے بعد منہ سے نہیں بولی، ہاتھ سے اشارہ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ اس کا قد پست ٹھگنی ہے۔ اپنی غلطی بیان کر دی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کے بارے میں کیا فرمایا، اور آپ کے فرمان سے پہلے یہ سن لیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی فوجی مہم اس سے واپس آئے، آ کے پوچھا، آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ اللہ جانے ہم کیا کہیں کہ انہوں نے کیوں پوچھا، لیکن پوچھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ عمرو بن عاص نے کہا، مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا، ان کے ابو۔ اب دیکھیے، شاید میں اپنا مقصد واضح کر پاؤں، یہ بات کس نے کہی؟ جو مخلوق انسانوں میں اس وقت آپ کو سب سے پیاری تھی، اور کس کی بیٹی تھی؟ جو مردوں میں سب سے پیارا تھا، رضی اللہ عنہما۔ اور عام طور پر کیا ہے، جب پیارے کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بینائی 6/6 سے 0/6 ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن وہاں یہ بات نہ تھی، نبی ہوتا ہے، باقی ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، توجہ فرمانا، کتنا سخت ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا، تو نے ایک ایسے لفظ سے آمیزش کی ہے، ملاوٹ کی ہے، اگر سمندر کا پانی اس سے ملایا جائے، سارے پانی پر وہ بات اثر انداز ہو جائے۔ انکار میں کوئی لچک چھوڑی ہے؟ اور اگر یہ بات اما عائشہ، آپ کی محبوب ترین لوگوں میں شخصیت اور مردوں میں محبوب ترین شخص کی بیٹی، اگر اس کے لیے یہ اس بات سے، اور بات منہ سے بھی نکالی، حقدہ کہا، یعنی چھوٹے قد کی ہے، اور تھی چھوٹے قد کی، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، تو آپ نے وعید میں کوئی کمی کی تو میں آپ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کسی کو چھوڑتے ہیں؟ کہیں دعوت پہ جائیں، کہیں تعزیت کے لیے جائیں، کہیں عادت کے لیے آئیں، ہماری تنقید ختم ہوتی ہے بات پہ، اور سمجھتے ہیں اسی کا نام کاریگری ہے۔ بہت خوفناک، تباہ کن یہ طرز عمل ہے۔ آئیے ایک آیت شریفہ سن کر اس عمل کی سنگینی، اس کی حکمت
جو علماء امت نے بیان کی ہے انشاءاللہ الرحمن سننے سنانے کی عاجزانہ کوشش کریں۔ قرآن کریم میں سورہ الحجرات 26واں پارہ آیت شریفہ 11 اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، کوئی قوم یعنی کوئی مرد حضرات دوسرے مرد حضرات سے ٹھٹھا نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ توجہ فرمائیے، عام طور پر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کرتے وہ ہیں جو اس حدیث میں ہم سن چکے اور نام دیتے ہیں میں نے مزاح کیا ہے۔ اچھی طرح حضرات و خواتین نوٹ کر، بیگ صاحب میری طرف توجہ فرمائیے، کرتے ٹھٹھا ہیں اور نام دیتے ہیں مزاح۔ نہیں، اللہ کی توفیق سے جو بات حضرات علماء نے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ ایک ہے مزاح، ایک ہے ٹھٹھا، استہزاء، سخریہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ مزاح یہ ہے جس کو ہم اردو میں عام طور پر مذاق کہتے ہیں۔ مزاح یہ ہے ایسی بات کی جائے جس سے کی جائے اس کا دل خوش ہو جائے۔ ٹھٹھا، استہزاء، تمسخر یہ ہے ایسی بات کی جائے جس کے بارے میں بات ہو اس کو اذیت ہو۔ چپٹی ناک والے جس کے بارے میں کہا جائے وہ خوش ہوتا ہے، جانور کے منہ والے خوش ہوتا ہے۔ جائی صاحب کہ نہیں میں نے مزاح کیا ہے، نام کے بدلنے سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ سور کا نام بکری رکھیں، بکری بن جاتا ہے۔ گندگی کا نام بریانی رکھیں، بریانی بن جائے گی۔ میرے تیرے نام بدلنے سے حقیقت نہ بدلے گی۔ مزاح جس کو عام طور پر مذاق، وہ اور چیز ہے، وہ ہے جس کے ساتھ کیا جائے وہ خوش ہو جائے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے کیا ہے؟ جس کے بارے میں کی جائے اس کو اذیت ہو۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، اللہ رب العالمین نے بھی منع فرمایا اے ایمان والو، کوئی قوم یعنی مرد حضرات دوسرے مرد حضرات کا ٹھٹھا، تمسخر، استہزاء نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور کوئی خواتین دوسری خواتین کا ٹھٹھا، استہزاء، تمسخر نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہو۔ اللہ کریم نے روک دیا۔ عورتوں کا ذکر کیوں کیا؟ میری بیٹیاں ناراض ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، لیکن اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں۔ شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں عورتوں کا ذکر جدا نہیں۔ اقیم الصلاۃ سب کے لیے ہے، آتوا الزکوٰۃ سب کے لیے ہے، کتب علیکم الصیام سب کے لیے ہے، عورتوں کا ذکر ہے۔ میرے ساتھ بات کی طرف توجہ فرمائیں ملک صاحب، عورتوں کا ذکر نہیں، یہاں عورتوں کا ذکر خصوصاً ہے۔ میری بیٹیاں ناراض ہو کے بھی توجہ کریں، عورتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ عورتوں میں یہ بیماری ہے یا زیادہ ہے، اور مرد چوڑے نہ ہو جائیں۔ مرد بھی آج کل کہنے اور سننے والے، کتاب ان کی بھی کوئی صاف ستھری کوئی نہیں، لیکن عورتوں کا معاملہ مزید بگڑا ہے۔ اللہ پاک نے خصوصاً عورتوں کا ذکر کیا۔ اب آئیے، سوال یہ ہے کہ اس بات کی اتنی سنگینی کہ ایک لفظ بولنے سے سارے سمندر کا پانی اگر اس میں وہ بات ڈالی جائے، بعد میں ایک لفظ ہی ہے، سمندر کا پانی اس کا ذائقہ بدل جائے، اس میں ہے کیا؟ توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ میں ٹوٹا پھوٹا بات کو واضح کر پاؤں۔ تمسخر میں، استہزاء میں، ٹھٹھا میں دوسرے کو اپنے سے ہلکا جاننا ہوتا ہے، مزاح میں یہ نہیں ہوتا۔ ٹھٹھا، تمسخر، استہزاء اس میں پنجابی میں تو کی شے میں بڑی شے ہوں،
یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ بات کہاں لے جاتی ہے؟ آئیے میرے ساتھ ایک حدیث شریف سنیے، امید ہے اس سے بات مزید واضح ہوگی۔ امام مسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت رجل فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ارشاد فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ کے برابر تکبر ہوگا۔ معاملہ سنگین نہیں، بے حد و حساب سنگین۔ ہم نے کہا بولا توپ چلائی اور چلتے بنے، نہیں، یہ سودا بہت مہنگا ہے۔ میں آپ کسی کا ٹھٹھا استہزاء اور تمسخر کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کیا کر رہا ہوں۔ جو بات سمندر کے پانی کو بدل سکتی ہے، اگر میری آپ کی کوئی نیکی ہے تو اس کو چھوڑے کھا جائے گی۔ آپ کی جو تشبیہ ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ وہ حقیقت پر مبنی ہے یا مبالغہ ہے؟ خواہ اپنے آپ کو اللہ غفور رحیم، تو اللہ کو اللہ کے نبی سے زیادہ جانتا ہے، مکار اور فریبی۔ فرمایا جو شخص اس کے دل میں کتنا تکبر ہو، ذرہ کے برابر، جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے۔ ایک شخص نے اللہ کی اس پر لا تعداد رحمتیں ہوں عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، بندہ پسند کرتا ہے یقیناً اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کی جوتی خوبصورت ہو۔ وہ ڈرا کہ کہیں یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ بات کہاں سے چلی؟ تمسخر، ٹھٹھا، اس کا جو چشمہ ہے گندا وہ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ دوسرے کو اپنے سے نیچا جان، اور دوسرے کو اپنے سے نیچا جاننا یہ تکبر کا جز ہے۔ تکبر نام ہے حق بات کو نہ ماننا اور دوسروں کو اپنے سے ہلکا جاننا۔ تو جو چیز اتنے گندے چشمے سے اٹھے گی وہ ایٹم بم سے زیادہ تباہ کن ہوگی کہ نہیں؟ ایٹم بم کو جہنمی تو نہیں بناتا، اعمال کو برباد تو نہیں کرتا، اور کسی کا حقارت سے ذکر کرنا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ آج کے سبق کا دوسرا گناہ جو کچھ لوگوں میں موجود ہے، اور اللہ نہ کرے کہ زیادہ لوگوں میں موجود ہو، وہ یہ ہے، حدیث شریف کے حوالے ہی سے اس کا تذکرہ ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، ان من افر الفرا ان یری عینہ ما لم ترہ، او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ فرا، فریت ان کی جمع ہے، اس سے مراد اتنی جھوٹی بات کہ سننے والے کو حیران اور شستر کر دے، یعنی بہت بڑی جھوٹی بات۔ فرمایا افر الفرا، جو سب سے حیران کرنے والے، شستر کرنے والے جھوٹ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، کیا کہ آدمی اپنی آنکھ کو وہ دکھانے کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا نہ، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، آج میری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، آج مجھے یہ ہوا، آج مجھے یہ ہوا۔ یہ بات موجود ہے کہ نہیں؟ موجود نہیں، بڑے بڑے اعلیٰ پیمانے پر موجود ہے۔ اس سے دکانداریاں چلتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ فرمایا حیران اور شستر کرنے والے جو جھوٹ ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک اور حدیث شریف سن کر اس گناہ کی سنگینی کے بارے میں
اللہ کی توفیق سے کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کریں گے۔ امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، جو ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا نہ ہو، اس کو روز قیامت پابند کیا جائے گا جو کہ 2 دانے لو اور ان کو ملا دو۔ میرے سامنے بہت سے ذمہ دار لوگ ہیں جو کہ 2 دانے کوئی ملا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ ذمہ دار لوگ بتلائیں۔ توجہ فرمائی، بڑی سنگین بات ہے، اور اسی سنگینی علماء امت نے خوب واضح کی ہے۔ دوبارہ حدیث شریف اور اس کا ترجمہ سنیے۔ جو شخص اس خواب کے دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا نہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ تو جو کہ 2 دانے لے اور ان دونوں کو ملا دے۔ اللہ نے جدا جدا پیدا کیے، اب تو ان کو ملا۔ اور ساتھ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی، وَلَن يَفْعَلْ، وہ کبھی بھی ان کو ملا نہیں سکے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب نہ ملا سکے گا، نہ جان چھوٹے گی، تو اس کا عذاب دائمی ہوگا یا ختم ہونے والا ہوگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا۔ اندلس کے ایک محدث ابن ابی جمرہ، انہوں نے بخاری شریف کی بعض احادیث کی بڑی خوبصورت شرح کی ہے، اور اپنی کتاب کا نام رکھے بہجت النفوس، دلوں کی خوشی، دلوں کی رونق۔ اور واقعتاً وہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے دلوں کی رونق۔ اس میں لکھتے ہیں، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والا، اس کا عذاب جس کا وہ حقدار ہے وہ دائمی ہے۔ نہ جو کہ 2 دانے اللہ مالک کے سوا کوئی جوڑ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کبھی عذاب الہی سے نجات پائے گا۔ ہاں، اللہ چاہے تو ان کی بڑھتی، لیکن اس کی سزا جو اس کے جرم کے مطابق ہے وہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کی آگ میں سڑتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے۔ اس گناہ کی اتنی سنگینی کیوں ہے؟ حضرات علماء نے اللہ کے فضل و کرم سے تفصیل سے گفتگو کی۔ وقت ختم ہو چکا، انشاءاللہ توفیق الہی سے آئندہ کسی وقت اس سلسلے میں بات کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 2 انتہائی سنگین گناہوں کا ذکر کیا گیا، جنہیں کہنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد حقیر سمجھ کے آئے دن بلکہ شب و روز کرتی رہتی ہے۔ ان میں سے پہلا گناہ یہ تھا کہ کسی کا ذکر ادراہ حقارت کرنا، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کسی کا ذکر ادراہ حقارت کرنا۔ اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ کوئی ایسا خواب بیان کرنا جو اس نے دیکھا نہ ہو، خود ہی بنائے اور خود ہی کہہ دے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ دونوں گناہ اس حوالے سے قدر تفصیل سے عاجزانہ گزارشات عرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو
ان دونوں گناہوں سے اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور آئندہ اس سے قطعی طور پر بچنے کی توفیق اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے پرسوں بروز اتوار ایک نہایت ہی ضروری موضوع کے بارے میں سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ موضوع ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین یعنی حضرات خلفاء سنت کے بارے میں فکری اور عملی طور پر کیا طرز عمل رکھتے تھے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی توفیق سے ان کی راہ پہ آ جائیں۔ 4 لوگ 15 منٹ کے لیے اس بارے میں بات کریں گے۔ مکمل پروگرام 1 گھنٹہ کا ہے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ الرحمن جامع مسجد ایوب اہل حدیث، فتح جنگ روڈ بالمقابل پاک فدائیہ کالونی میں نماز عصر کے متصل بعد ہوگا۔ نماز عصر وہاں 3:20 پر کھڑی ہوگی۔ اجتماعی ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیاں جامع مسجد امام ترمذی سے 2:30 پہ انشاءاللہ روانہ ہوں گی۔ جو ساتھی اجتماعی گاڑیوں سے جانا چاہیں وہاں تشریف لے آئیں، جو خود جانا چاہیں خود تشریف لے آئیں۔ خواتین کے لیے اللہ کی توفیق سے پردے، آواز اور جگہ کا معقول بندوبست ہے۔ ہمارے نہایت ہی پیارے بھائی اور عزیز دوست وقار صاحب کل گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی چوٹ آئی ہے۔ ساتھیوں سے، حضرات و خواتین سے التماس سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہماری مساجد کے اس ہمارے گمان کے مطابق نہایت مخلص ساتھی کو جلد از جلد شفا یاب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔